السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور فطرت صحیحہ کے عین مطابق ہے۔ سوال: کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے اور کیوں؟ جواب: اسلام میں مردوں کو داڑھی رکھنے کا تاکیدی حکم ہے اور یہ کئی وجوہ سے ضروری ہے۔ اول، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کو ان اعمال میں سے شمار کیا ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ پس جس چیز کی پابندی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے سارے نبیوں نے کی ہو، ایک مسلمان کے لیے اس کی پیروی جس درجہ ضروری ہو سکتی ہے وہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوم، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے اور لبے تراشنے کو فطرت فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی تراشنا خلاف فطرت عمل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے فطرت صحیحہ کے مطابق عمل کرنا اور خلاف فطرت سے گریز کرنا جس قدر ضروری ہو سکتا ہے وہ واضح ہے۔ سوم، یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کا تاکیدی حکم فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی احکام کا ضروری ہونا سب کو معلوم ہے۔ چہارم، یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرماتے ہوئے یہ تاکید فرمائی ہے کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی داڑھی تراشنا بددین قوموں کا شعار تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان گمراہ قوموں کی خلاف فطرت تقلید کرنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ شاہ ایران کے سفیر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسخ شدہ شکل دیکھ کر اظہار نفرت کے طور پر فرمایا، یہ کیا شکل بنا رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں ہمارے خدا یعنی شاہ ایران نے اس کا حکم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ پنجم، چونکہ داڑھی رکھنا انبیاء علیہم السلام کی سنت اور صحیح فطرت انسانی ہے، اس لیے یہ مردانہ چہرے کی زینت ہے، اور داڑھی تراشنا گویا مردانہ حسن و جمال کو مٹی میں ملانا ہے۔ شاید اس پر یہ کہا جائے کہ آج کل تو ریش تراشی یعنی داڑھی مڈانے کو موجب زینت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں بری اور گندی رسم کا رواج ہو جائے تو عام لوگ محض تقلیداً اس پر عمل کیے جاتے ہیں اور اس کی قباحت کی طرف نظر نہیں جاتی، ورنہ اس کا تجربہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ وہ ریش تراشیدہ چہرے کو آئینے میں دیکھ لے اور پھر داڑھی رکھ کر بھی پھر آئینے میں دیکھ لے، خود اس کا وجدان فیصلہ کرے گا کہ داڑھی موڑنے سے اس کی شکل مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ششم، اہل تجربہ کا کہنا ہے کہ مردوں کے داڑھی کے بال اور عورتوں کے سر کے بال منہ کی فاضل رطوبتوں کو جذب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی داڑھی گھنی اور بھری ہوئی ہو اس کے مسوڑے اور دانت مضبوط ہوں گے بنسبت اس شخص کے جس کی داڑھی ہلکی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ مغرب میں چونکہ مرد داڑھی صاف رکھتے ہیں اور ان کی عورتیں سر کے بال کٹواتی ہیں، اس لیے وہ مسوڑوں اور دانتوں کی بیماریوں میں عام طور پر مبتلا ہیں۔ وہ اچھے سے اچھے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں مگر گندا دہنی کا مرض نہیں جاتا۔